जितने भी आसाम के नौजवान तशरीफ फरमा है, मैं तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप सब खामोशी इख्तियार करें। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि मुझे आखिर में मौका मिले बात करने का, और बहुत कम मौका मिले, क्योंकि 2 दिन से मैं शदीद बीमार हूँ। क्योंकि श्रीनगर में मैं 3 दिन रहकर आया, वहाँ से बिहार की गर्मी, हैदराबाद की गर्मी, झारखंड की गर्मी, फिर जोधपुर की गर्मी, ये सर्द गर्म है। मुझे इन्फेक्शन हुआ है, और थ्रोट इन्फेक्शन भी और सर्दी भी हुई है, और एंटी एलर्जिक टैबलेट्स में वनूद की बहुत होती है। तो मैंने रात में भी और सुबह भी गोली खाया, और उसमें नींद की वनूद की बहुत होती है। तो जिस जोश में मैं तकारीर अक्सर करता हूँ, शायद उतना जोश आज मुझे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा। ये आसाम स्टेट हिंदुस्तान के कोने में है, लेकिन मेरे दिल के बीचों बीच बसता है ये आसाम। मैप में अगर आप देखते हो तो आसाम बिल्कुल कोने में नजर आता है, लेकिन मुनव्वर ज़मा के दिल के बीचों बीच है। वो बीचों बीच इसलिए है कि 2003 से 2006 तक मैं फार्मासिस्ट एक हॉस्पिटल में जॉब किया करता था, और रात में अंग्रेजी जुबान सीखता था। तो वैसे तो 3 महीने का कोर्स होता, लेकिन अब्बाजान की तबीयत खराब होने की वजह से मैंने उस 3 महीने के कोर्स को 3.5 साल तक पढ़ता रहा। ये अल्लाह की प्लानिंग थी। वो मकरू मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। हम कुछ प्लान करते हैं और अल्लाह कुछ प्लान करता है, और अल्लाह की प्लानिंग आला होती है, सुपीरियर होती है, सुप्रीम होती है। तो फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी है, गवर्नमेंट जॉब भी मिली मुझे, वो भी मैंने छोड़ दिया। और जॉब छोड़कर मैं जब टीचिंग लाइन में आया, टीचर बना 2007 में। 2007 से 2016 तक पूरे 10 साल मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा। और 2017 में मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब ने मुझे फोन किया, एक लड़की की स्पीच सुनकर, मेरी तकरीर सुनकर नहीं, एक लड़की ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकरीर स्पीच दी थी अरविंद केजरीवाल साहब के प्रेजेंस में, गुड लीडर, आइडियल लीडर और गुड गवर्नेंस में। तो वो मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब को इतना पसंद आई स्पीच, वो फौरी मुझे फोन किया, और फोन कर सबसे पहला जुमला आपने फरमाया था कि आप मुझे 10 साल पहले क्यों नहीं मिले, मुझे अच्छे लोगों की तलाश है। तो आपने कहा फौरी आप जहां भी हैं आप हो जाए आसाम तशरीफ ले आइए। तो मैं आसाम गया, वहां पर वर्कशॉप किया। तो वहां मैंने लड़कियों को एक स्पीच दी थी हॉस्टल गर्ल्स के लिए। ऐसे दहाड़े मार कर रो रही थी लड़कियां वो स्पीच सुनकर, और पूरे दुनिया के कंट्रीज, शायद कोई कंट्री बचा होगा, वहां से मुझे कॉल्स आए। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना, उसमें आसाम का बहुत बड़ा हिस्सा है, और मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसी वर्कशॉप के खत्म पर, कॉन्वोकेशन पर, मैंने एक डिबेट रखा मदर और फादर पर, और वो जलालिया मदरसे के शेखुल हदीस शमशुद्दीन साहब की बिटिया और एक करीमगंज से ही एक लड़की, एक मदर और एक फादर को फेवर कर रहे थे। वो, जहां तक मेरा इल्म है, करीब 20-25 करोड़ लोग उसको देखे हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये जो टीचर से मैं स्पीकर बना हूं, उसमें आसाम का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है माशाअल्लाह। और ये बीमारी की हालत में मैं स्टेज पर खड़ा हूं, और अमीर शरीयत
शेख हजरत मौलाना याहिया साहब दामद बरकातुहुल औलिया के मुबारक हाथों से ये जो अमामा पहनाया गया, तो वो जो अमामे की गर्मी है मेरे टेम्परेचर को नॉर्मल कर दिया, पसीने छूट गए तो बुखार उतर गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दरअसल ये जो स्टेज है ये तलबा के लिए है जो पार्टिसिपेट किए हैं और उलमा का स्टेज है, लेकिन ये मौलाना हुज़ैफा साहब वस्तानवी दामद बरकातुहुम का जिगर है जो मेरे जैसे अपने टीचर को लेकर घूम रहे हैं। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में मुझे ले जा रहे हैं, अफ्रीका के जंगलों में भी जाकर 3 वहाँ के कंट्रीज में मैंने स्पीचेस दिए और यूनाइटेड किंगडम के 15 सिटीज के सब मदारिस में मेरे आपने लेक्चर्स रखे। ये लीडर की निशानी होती है, अपने आप को पीछे रखकर मुझे आगे रखते हैं और कहते हैं कि सर आपके बड़े आशिक हैं और आपको सुनना चाहते हैं, तो आपकी बात भी सुनकर अगर वो बदल जाते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बदलना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो किसकी बोल से बदलते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान में बदलाव आना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जिगर आप रखते हैं माशाल्लाह, इतना बड़ा इदारा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा, यानी जिसमें 10,000 तलबा पढ़ते हैं और 100 इदारे हैं और उसके प्रेसिडेंट हैं, और मुझ जैसे अपने टीचर को ऐसा मौका देते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं हर प्लेटफॉर्म से एक मैसेज देने की कोशिश करता हूँ कि दीनी महफिल है, दीन का सीखना, दीन का सिखाना दो भी सवाब है। दीन का सीखना, दीन का सिखाना या काबिल टीचर बनना या काबिल लीडर बनना, उसके लिए मैंने जो समझा है उस पर मैं रोशनी डालता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जब मैसेज आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मैसेज का कमांड आया, हुक्म आया कि आप अपने घर के फैमिली मेंबर्स को दीन सिखाइए, इस्लाम का मैसेज पहुंचाइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म के मुताबिक अपने घर के फैमिली मेंबर्स को दीन का मैसेज पहुंचाया। फिर कुछ दिन बाद फिर मैसेज आता है कि अभी आप अपने खानदान के मेंबरान को ये दीन का मैसेज पहुंचाएं, तो वो दीन का मैसेज पहुंचाते हैं। फिर कुछ दिन के बाद, यानी उस वक्त में छुप छुप कर दुश्मन इस्लाम का गलबा था, उनसे डर डर कर छुप छुप कर बड़े हिफाजत से अपनी जानें बचाते हुए दीन के मैसेजेस को पहुंचाया करते थे। फिर अल्लाह का मैसेज आया, अभी छुप छुप कर नहीं, अभी अलग ऐलान आपने मैसेज कन्वे करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मक्का के मेंबरान को, वहां के रहने वाले बाशिंदों को जमा किए और पहाड़ी के ऊपर, चोटी पर, पहाड़ पर खड़े होकर तमाम मक्का के बाशिंदों से सवाल करते हैं कि हाउ डिड यू फाइंड मी ऑल दीज डेज, इन दिनों आप मुझे कैसे पाए हो, इन दिनों आप मुझे कैसे पाए हो। तो आप सारा मजमा बैक वक्त आवाज गूंजती है कि सादिक अल अमीन, हमने आपको सच्चा पाया है और हमने आपको ईमानदार, ऑनेस्ट पाया है, लॉयल पाया है। अगर वो बैक वक्त में सारे लोग मुनव्वर ज़मा को कहें आप सादिक है, अल अमीन है, या दुनिया में 850 करोड़ लोग इस वक्त जी रहे हैं, उनकी तारीफ किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि दिली दिल पे सबको खुशी होती है। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान बख्श नहीं थे उस जवाब से। उस वक्त में वो अपना इम्तिहान लिए, जो इस दुनिया में किसी की जरूरत नहीं, जो आवाम के बीच में आकर खड़े होकर खुद का इम्तिहान लें। तारीफ सुनने के लिए तो सब लोग तैयार हैं, कसीदे पढ़े जाते हैं तो खामोशी से सर नीचे रखते हैं, लेकिन मजा तो दिल में आता है सबको। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहिद ऐसी शख्सियत, ऐसी पर्सनैलिटी, खुश ना हुए लेकिन अपना इम्तिहान लिए। वो कैसा लिए?
یہ سوال کر کے کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور اٹیک کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اگر میں ایسا کہتا ہوں کہ آپ میری بات مانو گے؟ پھر آواز گونجی کہ ہم نے آپ کے مبارک منہ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، ہم نے ہمیشہ سچ سنا ہے، ہم بالکل آپ کی بات مانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اللہ کی بات کو، یعنی اپنی بات کو رکھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ بات رکھنی تھی اللہ کی، لیکن اللہ کی بات رکھنے سے پہلے آپ نے کیا رکھا بتائیں سب لوگ؟ اپنی ذات کو رکھا، یعنی اپنے کیریکٹر کو رکھا۔ تو دین سیکھنا ہے، دین سکھانا ہے، ٹیچر بننا ہے یا پھر لیڈر بننا ہے، تو سب سے پہلے مجھے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اپنے کیریکٹر کو بنانا بہت ضروری ہے۔ علم میں اضافہ ہو سکتا ہے، کسی کو اللہ بہت ٹیلنٹڈ بنا سکتا ہے، اس کو کئی ساری چیزیں یاد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے مقبولیت نہیں ملتی ہے انسان کو۔ آج دنیا میں بہت سے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، لیکن مقبولیت کس سے ملتی ہے؟ اخلاق سے، کیریکٹر سے۔ اپنی ذات کو بنانا ہے۔ جو بھی طلبہ یہاں تشریف فرما ہے وہ کل کے فیوچر لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ کل کے زبردست ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، کل کے زبردست مقرر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میری اس چھوٹی سی بات کو آپ لوگ اپنی دل میں بٹھا لیں کہ آپ نے لائف میں کچھ بننا ہے تو پہلے اپنی ذات کو بنائیں، اس کے بعد جب آپ اپنی بات رکھتے ہو تو وہ بات لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے اور وہ بات لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ یہاں تشریف فرما سبھی طلبہ اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے آئے ہیں، میں سلوٹ کرتا ہوں، کیونکہ ریسرچ کہتا ہے، طلبہ پر ریسرچ کیا گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ پورے 100% کانسنٹریشن کے ساتھ کلاس روم میں کتنی دیر لیکچر سن سکتا ہے۔ تو بڑا ریسرچ کے بعد پتا چلا کہ 7 منٹ سے زیادہ کوئی لیکچر نہیں سن سکتے۔ 7 منٹ کے بعد دماغ منتشر ہو جاتا ہے، ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، ڈیویٹ ہوتا ہے، خیالات کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ یہاں 7 منٹ نہیں، آپ لوگ 12 بجے جمع ہوئے یہاں نماز کے لیے، تو 12 سے لے کر آپ 3:45 ہو رہے ہیں، تو آپ یہاں جو بیٹھے 4 گھنٹوں سے سلام کرتا ہوں میں، آسان چیز نہیں ہے۔ بالخصوص یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں کوئی بندہ آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ 4 گھنٹے سے بیٹھ کر یہاں بڑے اطمینان سے، صبر سے آپ لوگ لیکچرز بھی سنے ہیں، بچوں کو موٹیویٹ بھی کیے ہیں، جو طلبہ نے انعامات پائے ہیں یہاں پر۔ 2 سال قبل مولانا بدرالدین اکمل صاحب نے مجھے فون کیا تھا کہ آپ کے ساتھ مجھے آسام کے کم از کم 10 جگہوں پر لیکچرز رکھنے ہیں، بہت ڈیمانڈ آ رہا ہے، اور میں بس بیٹھا رہوں گا اور آپ بات کریں۔ ایسے 10 جگہوں پر میں لے جاؤں گا، لیکن مصروفیت اتنی بڑھ گئی، بالخصوص مولانا حذیفہ صاحب مستانی دامت برکاتہ کے ساتھ میں جب سے جڑا تب سے اتنا مصروف ہو گیا کہ دن رات کیسے گزرتے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ کبھی 3 بجے سو کر صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، پھر سفر میں نکل جاتے ہیں، اور میں تھک جاتا ہوں، لیکن حضرت کو کبھی تھکے ہوئے نہیں پاتا ہوں میں۔ تو آپ سے بھی مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے۔ تو میں دور دراز سے آئے آسام کے تمام نوجوانوں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں، جو وعدہ میں نے مولانا بدرالدین اکمل صاحب سے کیا تھا 1.5 سال قبل، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہاں آ نہیں پایا، لیکن بہت جلد انشاءاللہ کم از کم 5 جگہ ضرور میں آسام کے حصوں میں یا 10 جگہ انشاءاللہ آؤں گا، اور تمام ینگسٹرز کو جمع کر کے میں بہت تفصیل سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کیریکٹر ڈیولپمنٹ پہ میں ضرور لیکچرز دوں گا انشاءاللہ۔ چونکہ آج سب لوگ جمع ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ احمد بھائی بھی ہیں، وہ حضرت نے آپ کو امیر بنایا جماعت کے، تو جب وقت ہو جاتا ہے وہ یہاں آ جاتے ہیں، تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی مجھے اسپیچ ختم کرنا ہے۔ تو جیسے 4 بجتے ہیں آپ
ادھر آ جائیں پلیز، آپ سے گزارش، تاکہ وقت پر عصر کی نماز سب ادا کر لیں۔ میں تمام جتنے بھی نوجوان طلبہ ہیں اور دور دراز سے جو مجھے سننے آئے ہیں، ان سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے آپ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں یہ بالکل بھی دیکھا نہیں جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوا ہے، آپ کی زندگی کس حالت میں گزر رہی ہے، اس کا تعلق کامیابی سے کچھ نہیں ہے۔ آپ کتنے قرض میں ہیں، آپ کتنے پریشانی میں ہیں، آپ کون سے سلم میں رہتے ہیں، آپ پر کتنی مصیبتیں ہیں، آپ پر کتنے چیلنجز ہیں، کتنے آبسٹیکلز ہیں، کتنے ہارڈ شپس ہیں، کتنے ہنڈرنسز ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کتنے پرابلمز، ڈیفیکلٹیز آپ کے زندگی میں ہیں، اس کا تعلق کامیابی سے نہیں ہے۔ کامیابی انسان کو کوئی بھی فیلڈ میں اگر آپ چاہتے ہو تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ارادہ، نیت۔ جب انسان میں مصمم ارادہ ہو جاتا ہے تو وہ آدھا کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی ایسا مصمم ارادہ جو اس کو دن رات محنت کر رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے، کبھی بوریت نہیں ہو رہی ہے اس کو، تو وہ ارادہ سب سے پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اب یہاں بہت سے بڑے خواب آپ لوگوں نے بھی دیکھ رکھے ہیں، اس دنیا میں کئی سارے پرندے ہیں، جانور ہیں، کتنے سارے جانور ہیں، اس میں ایک مچھلی بھی ہے۔ ابھی میں نے پڑھا 500 سال وہ مچھلی کا لائف سپین ہے، 500 سال جی رہی ہے، اور جو 500 سال مچھلی جی رہی ہے، کیا اس مچھلی میں خواہشات ہیں، ڈیزائرز ہیں، ڈریمز ہیں، گولز ہیں، ایمبیشنز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ زندگی کیسے گزار رہی ہے اس کو پتہ ہی نہیں۔ اب جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی پرندے ہیں، وہ کل کے بارے میں کبھی نہیں سوچتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیکسٹ 1 گھنٹے کے بعد وہ کیا کرنے والے ہیں، کسی کو نہیں پتا۔ لیکن بہت سے انسانوں کو پتا ہے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کیا کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، فلاں جگہ جاؤں گا، ان سے ملاقات کروں گا، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤں گا، میں روز 3 چائے پیتا ہوں، آج 1 ہی چائے ہوئے ہے، پروگرام ہوتے ہی پہلے میں چائے سے فارغ ہو جاؤں گا۔ یہ انسان کے ذہن میں چلتا ہے، یہ جانور اور پرندے کے ذہنوں میں نہیں چلتا ہے۔ اللہ نے دماغ دے کر بھی لاک تالا ڈال دیا ہے۔ سارے جانوروں میں، مچھر میں 4 دماغ ہوتے ہیں، انسان کو تو ایک ہے، لیکن سوچنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں دی ہے ان کو۔ اور یہ جو سوچنے کی صلاحیت اللہ نے جو ہم کو دی ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا گفٹ انسان کو اللہ نے کیا دیا ہے؟ سوچنے کی صلاحیت۔ یہ سب میں ہے، افسوس ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، ہم لوگ ڈریم نہیں دیکھتے ہیں، یا دیکھتے ہیں تو اس پر پھر محنت نہیں کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سب سے پہلی چیز ارادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ارادے کے بعد اچھے ادارے کی تلاش کرنا، کیونکہ اچھے ادارے میں آپ کو اچھے اساتذہ ملیں گے، وہ اساتذہ جن کے پاس میں ایکسپیرینس ہے، جن کے پاس میں ایفیشینسی ہے، جن کے پاس میں انتھوزیازم ہے، ایسے جو کوالٹیز ہیں، وہ اساتذہ کے زیر نگرانی آپ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو آپ کے علم میں پختگی آئے گی اور مزہ آتے رہے گا آپ کو، ان کا تجربہ آپ کو بہت مدد کرے گا۔ تو جو جس لائن میں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، منزل کو چھونا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں ارادہ ہونا مصمم، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ دوسرا، ادارہ تلاش کرنا۔ آپ نے انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ دس ورلڈ ہیز shrunk into a global village، یہ دنیا ایک ولیج کی طرح سمٹ گئی ہے۔ اتنا آسان ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا، یا ایک دوسرے کے سے ملاقات کرنا، یا دیش کے اس کونے سے اس کونے تک، یا پھر کنٹریز کے سیر کرنا بے حد آسان ہو گیا، جو 200 سال پہلے آسان نہیں تھا کمیونیکیٹ کرنا۔ لیکن آج یہاں بیٹھ کر امریکہ میں کیا ہو رہا ہے،
آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں، اور خود آپ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے میں وہاں پہنچ بھی جا سکتے ہیں، اتنا آسان ہوا ہے۔ تو یہ ادارے تلاش کرنا گویا بہت آسان ہو گیا۔ اسی لیے حدیث علماء سے میں نے سنا کہ دین سیکھنے کے لیے اگر آپ کو چین تک بھی جانا پڑے تو چین جائے آپ۔ اس کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اچھے ادارے تلاش کرنے میں آپ کو دیش بھی اگر چھوڑنا پڑے تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا آپ کو۔ آپ ہی کے گاؤں میں بیٹھ کر ساری چیزیں نہیں ملنے والی ہیں آپ کو، قربانی دینا بے حد ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 1,24,000 پروفٹس آئے ہیں اس روئے زمین پر، جن کے کہانیاں، جن کے قصے، جن کے سٹوریز آپ سنیں گے تو سب کی زندگی میں آپ کو یہ قربانیاں پائی جائیں گی۔ سب نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ تو کامیابی کی سیڑھی قربانی ہے۔ جو بھی بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ بنا قربانی دیے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے قربانی دینا، اپنے خواہشات کو چھوڑنا، اپنے گھر کو چھوڑنا، محلے کو چھوڑنا، گاؤں کو چھوڑنا، اور تعلیم کے لیے دور دراز بھی جانا پڑے آپ کو جانا ہے، اور تعلیم اور سکلز آپ نے ڈیولپ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ 2 چیزوں کے علاوہ اور مزید بھی چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے والدین کی دعائیں لینی ہیں۔ آپ روزانہ ایک قرآن پڑھ لیں اور کتنے نفل کی نمازیں پڑھ لیں، لیکن آپ کے بول والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے، والدین آپ سے ناراض ہیں، تو پھر اللہ بھی صاف صاف کہتا ہے کہ میں بھی آپ سے ناراض ہوں۔ اور 850 کروڑ، جس میں کئی پریزیڈنٹس، کئی پرائم منسٹرز، کئی بزنس انٹرپرینرز، یہ سب جڑ جائے آپ کی مدد کے لیے، اور اللہ ناراض ہے، آپ کو لے آ کر پیڈسٹل اونچے تخت پر بھی بٹھا دیں، آپ کی کچھ پل کی کامیابی اس دنیا میں رہے گی، لیکن اللہ کے نظر میں آپ کچھ نہیں ہو جب اللہ ناراض ہے۔ تو یہاں میں پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر ورکشاپس کرتا ہوں، 10 میں 7 پیرنٹس کو پریشان پاتا ہوں۔ 10 میں 7 دہاڑے مارتے ہوئے روتے ہیں پیرنٹس قصے سنا کر، ایسے قصے کہ میری بچی برقعے میں کالج جاتی ہے، گلوز پہنتی ہے، آئی بالس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا ہے، لیکن وہی لڑکی کے بارے میں جب دوسرے محلے کے لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں تو دل پر کیا صدمہ گزرتا ہے میں بیان نہیں کر سکتا۔ شروع میں تو میں لوگوں سے لڑتا تھا کہ نہیں میری بچی ایسا نہیں کر سکتی، محلے والوں سے لڑ لیا میں نے، لیکن اس کے بعد جب وہ لا کر ویڈیوز دکھائے کہ پارک میں فلانے بچے کے ساتھ میں، ہوٹل میں فلانے بچے کے ساتھ میں، بائک پر فلانے بچے کے ساتھ میں 3-3 5-5 بوائے فرینڈز رکھ رہی آپ کی بچی، اور میری آنکھوں سے میں نے دیکھا، سر دہاڑے مارتے ہوئے رویا میں، اور اسلام اجازت دیتا میں اسی پر خودکشی کر لیتا۔ کبھی میں نے نہیں سوچا، اسی لیے میں لڑکیوں کو جب ایڈریس کرتا ہوں تو کہتا ہوں جب تک آپ کی نظر نیچے رہے گی سڑکوں پر، جب آپ چلتے ہو تب تک آپ کی والدین کی نظر اوپر رہے گی، فخر سے روڈ پر چل پاتے ہیں وہ لوگ۔ آج یہ حال ہے، گھر سے باہر نکلنے کے بعد نوجوان بچے، نوجوان بچیاں کتنے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، والدین کو ذرا بھی فکر نہیں ہے اور علم نہیں ہے، ذرا بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے۔ مصروف اپنی زندگی میں ماں باپ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اسکول میں، اچھے کالج میں، اچھے یونیورسٹی میں ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ بچے جا کر کیا رہے ہیں یہ والدین بے خبر ہے اس سے۔ اسی لیے والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں ہر اسٹیج سے کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ نے 2 آنکھ آپ کو دیے ہیں، تو ایک آنکھ سے محبت کریں اور ایک آنکھ نظر رکھیں اپنے بچوں پر۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے کے لیے پہلے ارادہ ہونا، پھر اس کے بعد میں ایک اچھا ادارہ تلاش کرنا، پھر والدین کی دعاؤں سے آپ نے علم حاصل کرنا، یا جو لائن میں بھی آپ بزنس میں کام کر رہے ہو والدین کی دعائیں بھی جڑنا اس میں، تو پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور یہ تینوں کے ساتھ
اور ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، بڑے غور سے سننا آپ لوگ، اگر کوئی والد حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، فضیلت الشیخ ہے، لیکن اس کا بچہ کالج میں جا کر 3 ایسے بچوں سے دوستی کرتا ہے، عموماً ایک کلاس روم میں 40 بچے ہوتے ہیں، 40 بچوں میں ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ سارے 40 بچوں سے دوستی نہیں ہوتی ہے، جانتے ضرور ہے ایک دوسرے کو، لیکن جو یاری لگاتے ہیں نا تو 3 بچوں سے یاری ہوتی ہے، اور وہ 3 بچے اگر زانی ہے، شرابی ہے اور مزید گناہوں میں ملوث ہے تو والد تو بڑے دیندار، اب ایسے دیندار والد کا بچہ بھی جا کر وہ 3 بچوں سے دوستی اگر کر لیتا ہے نا تو پھر وہ والد بھی نہیں روک سکتا ہے، صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ آپ کے دوست کو بلاؤ، میں دوست سے بات کر کے بتاؤں گا کہ آپ کا مستقبل کیسے ہونے والا ہے۔ یہ صحبت بڑی خطرناک چیز ہے، اٹ کین میک یو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ کین بریک یو۔ یہ آپ کو آباد بھی کر سکتی ہے، برباد بھی کر سکتی ہے، یہ آپ کو گرا بھی سکتی ہے، یہ آپ کو بلندیوں پر پہنچا بھی سکتی ہے۔ یہ دوستی جو بچے کرتے ہیں بالخصوص 10th کے بعد کالج میں ایڈمیشن لیتے ہیں، 11ویں جماعت میں، 12ویں جماعت میں، یا 12ویں جماعت کے بعد گریجویشن کرنے کے لیے جو جاتے ہیں تو نیا کالج ہوتا ہے، نیا سما ہوتا ہے، نیا جوش ہوتا ہے، اور وہ نیا جذبے کے ساتھ نئے کالج میں نئے سما میں قدم رکھتے ہیں نوجوان بچے، جوش آسمانوں میں ہوتا ہے، تو وہ جوش میں جا کر 40 بچوں میں تلاش کے کہ میرا وقت کس کے ساتھ اچھا گزرے گا۔ آپ عیدین پر کپڑے خریدتے ہو تو 10 دکانوں میں جا کر اس کو چھوتے ہو، اس کو پکڑتے ہو، اس کو محسوس کرتے ہو، اس کو پہنتے ہو، ایک فوٹو کھینچتے ہو، اپنے دوست کو بھیجتے ہو، مشورہ لیتے ہو کہ یہ شرٹ کیسا لگ رہا ہے، مجھے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے، اور وہ شرٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس سے جنت دوزخ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس ایک شرٹ آپ پہنتے ہو بمشکل 1 سال یا 2 سال، لیکن 10 لوگوں سے آپ مشورہ کر رہے ہو، 10 دکان میں جا کر بھی آپ کبھی واپس لوٹتے ہو کہ مجھے ایک شرٹ بھی پسند نہیں آ رہا ہے، میں گوہاٹی جاؤں گا تو تب لوں گا، میں کولکتہ جاؤں گا تو تب لوں گا، 4 مہینے کے بعد ممبئی جانا ہو رہا ہے، وہاں جا کر میں شاپنگ کروں گا۔ شرٹ کے لیے آپ ممبئی جانے کے لیے تیار ہیں، کولکتہ جانے کے لیے تیار ہیں، صبر کر رہے ہو کہ وہاں جا کر میں لوں گا، لیکن جب ایک دوست کو سلیکٹ کرتے ہو آپ تو ان میں آپ نے کوالٹیز دیکھنا ہے کہ اس سے میری دوستی ہو رہی ہے، اس سے میں نے یاری لگانا شروع کر دی ہے، کیا یہ گاڈ فیئرنگ ہے، کیا یہ اللہ سے ڈرتا ہے، اور جا کر کبھی مؤذن سے بھی پوچھنا، اس محلے سے جس محلے سے آپ کا دوست تعلق رکھتا ہے اس مؤذن سے جا کر پوچھنا کہ مؤذن صاحب یہ بندے سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ آپ کی مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا ہے؟ اور مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جمعہ ہے، صرف جمعے کو آتا ہے، تو پھر آپ نے ڈیسائیڈ کرنا کہ اب مجھے اس سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ تو آپ نے کوالٹیز دیکھنا اپنے فرینڈز میں کہ یہ گاڈ فیئرنگ ہے، نہیں اللہ سے ڈر رہا ہے کہ نہیں، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اپنے والدین کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے، اپنے نیبرز کے ساتھ اس کا برتاؤ کیسا ہے۔ یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، اسی سے آپ کی زندگی سنورتی ہے۔ آپ 15 سال ہے، آپ 11th 12th میں ایک نئے کالج میں ایڈمیشن لیتے ہو تو 2 سال میں یا تو آپ کی زندگی بنے گی یا بگڑے گی۔ ایک قصہ میں ہمیشہ سناتا ہوں، میرا بھی اسٹوڈنٹ ہے، 10ویں جماعت میں 98% لے آیا ہے، 11ویں جماعت میں 97 اور 12ویں جماعت میں 96% لے آیا ہے، اور اس کے والد اس کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ نیٹ راجستھان کوٹا، جو ہندوستان کا سب سے بڑا ادارہ ہے جہاں نیٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں لے آ کر اس کو ٹریننگ دلاتے، یعنی وہ آلموسٹ طے شدہ ہے، طے شدہ لڑکا ہے کہ ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے اس کو۔ اور اس کے والد نے کہا کہ KG سے لے کر
12वीं जमात तक ये मेरा लड़का कभी सेकंड पोजीशन में नहीं आया था, ये हमेशा फर्स्ट रहा। लेकिन जैसे मैंने हॉस्टल में भेजा राजस्थान कोटे में और हिंदुस्तान का सबसे बड़े इदारे में, मैंने क्या कहा था, एक पहला इरादा और दूसरा इदारा। अब इदारा उसने जबरदस्त चुना, बेहतरीन इदारा। एक ऐसे टीचर्स जिनकी सैलरी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो 1 करोड़ सैलरी है, किसी की 1.25 करोड़ सैलरी है। अमूमन कॉलेजेस में जो हिसाब रियाजी जिसको बोलते हैं मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं 10,000, 15,000, 25,000, 40,000 बस इतना एवरेज तौर पर। लेकिन वो लोग 1.25 करोड़ सालाना लेते हैं। बेहतरीन इदारा, बेहतरीन टीचर्स। लेकिन सिर्फ 2 महीने में उसने जो दोस्ती की है एक बच्चे से, वो पहले से ड्रग एडिक्ट था लड़का, तो ये लड़का 40 सिगरेट पीने लगा। सिर्फ 40 सिगरेट नहीं, उसमें ड्रग्स वगैरह डालकर, अब तो ऐसे भी ड्रग्स आए हैं। एक सांप होता है स्नेक बाइट, वो सांप काटता है तो 72 घंटे गुनूकी में बेहोशी हालत में रहते हैं नौजवान बच्चे। ये शिकायत कहां से आई? एक पुलिस बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत बड़े ऑफिसर का बेटा मेरे पास एडमिशन लेता है और पुलिस ऑफिसर कहता है मैं बेबस हूं, मैं रोक नहीं पा रहा हूं इस जुर्म को। नौजवान ऐसे मुलविस हो गया और मेरा बेटा हो गया है इसमें, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। ये कहीं भी आ सकता है, कहीं भी स्प्रेड हो सकता है। इसमें किसकी चाल है? नौजवानों के जहन में अल्लाह ने जो जोश दिया है ना, ब्रेन में जो ताकत नौजवानों में अल्लाह ने बख्शा है, दुनिया फतेह कर सकते हैं इससे। लेकिन इंसानों को कमजोर बनाया जा रहा है, लेबर बनाया जा रहा है। कैसे? गुनाहों में मुलविस करके, ड्रग एडिक्ट बनाकर। इसीलिए मैंने फोकस किया था कि सोबत का होना बेहद जरूरी है। अच्छी सोबत में आप रहोगे तो फिर इंशाअल्लाह मैं पूरे दावे से कहता हूं कि ये जो मैंने 4 चीजें आपको बताए हैं, एक इरादा मुसम्मम और एक इदारा बेहतरीन, फिर वालिदैन की दुआएं साथ में हो, फिर अच्छी सोबत हो। सोबत में क्या तलाशना है कि ये बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, इसको जन्नत की फिक्र है या नहीं है, ये वालिदैन को रिस्पेक्ट करता है या नहीं है, ये अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करता है या नहीं है। ये सारी क्वालिटीज हाँ में अगर जवाब मिल रहा है आपको, तो आपने इमीडिएट उससे दोस्ती करना है, उसके साथ वक्त बिताना है, तो आप उसके लय में आप ही कामयाबी की मंजिल को छू लेंगे इंशाअल्लाह। तो यहाँ के जो भी जिम्मेदारान ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, उनसे मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे टीचर को भी उलमा के सफ में लाकर बिठाया है। वरना मैं कहता हूँ यहाँ जो उलमा तशरीफ फरमाए हैं, कैसे बड़े बड़े उलमा माशाअल्लाह, इनके कदमों की जो धूल है, उस धूल को अगर आप 10 लाख करोड़ के हिस्सों में बांटे, उसके बाद वो छोटा सा एक हिस्सा ले, फिर उसको अल्लाह की कुदरत से फिर उसको वो छोटे से हिस्से को 10 लाख करोड़ में फिर बांट दिया जाए, फिर उसमें से एक हिस्सा निकाले, उसका बराबर भी मुनव्वर जमा नहीं है। क्योंकि आपने जितना कुरान को पढ़ा है, जितना समझा है, जितना सिखाया है, जितना आपने मोहब्बत कुरान से की है, उसके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन मैंने वालिद की बड़ी खूब खिदमत की है, और बिलखुसूस हिंदुस्तान के बहुत से उलमा की दुआएं हैं। उसमें मौलाना बदरुद्दीन अकबर साहब, मौलाना गुलाम मोहम्मद मस्तानवी साहब, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब, ऐसे बड़े बड़े उलमा माशाअल्लाह मुझे फोन करके दुआएं दिए कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। बहरहाल यहाँ सब जमा हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जल्द पूरे आसाम में मेरे लेक्चर्स होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।